16 साल قبل میں محمد نواز شریف کے ساتھ ان کے خاندان کے مشہور پارک لین فلیٹس میں بیٹھا جیو نیوز کے لیے براہ راست ٹیلی ویژن انٹرویو کے امکان پر بات کر رہا تھا۔ شہباز شریف بھی کمرے میں موجود تھے۔ دونوں بھائی حال ہی میں فوجی آمر پرویز مشرف کے ہاتھوں سعودی عرب میں جلا وطنی کے خاتمے کے بعد برطانیہ پہنچے تھے۔ بات چیت انٹرویو کے ان سوالات کے گرد گھوم رہی تھی جو ان کی درخواست پر ہمارا رابطہ کروانے والے ایک شخص کے ذریعے سے انہیں فراہم کیے گئے تھے۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ دوران انٹرویو وہ ان سوالات کے جواب دینے سے پرہیز نہیں کریں گے جو لکھے ہوئے سوالوں سے ہٹ کر ان کے اپنے جوابات سے نکلتے ہوں۔ گفتگو کے دوران نواز شریف نے کہا کہ ان کے کچھ جوابات ایک نووارد یعنی 4 سالہ نیوز چینل کے لیے بہت خطرناک ہو سکتے ہیں جسے فوجی حکومت پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھے گی۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس بارے میں کہنے کے لیے بہت کچھ ہے کہ کیسے فوج اور جرنیل پاکستان میں سویلین حکومتوں کو پٹڑی سے اتارتے ہیں۔ میں نے جواب دیا کہ چینل کے بجائے خود آپ کو ہی اس خطرے سے نمٹنا پڑے گا۔ شہباز شریف نے اس لمحے مداخلت کی اور اپنے بڑے بھائی کو مجوزہ انٹرویو کے دوران فوج کا لفظ استعمال کرنے سے خبردار کیا۔ پھر میں کیا کہوں؟ انہوں نے پوچھا۔ شہباز شریف نے تجویز دی کہ آپ اس کے بجائے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ تالا آزما جرنیل آئے روز ملک پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ نواز شریف کو بھائی شہباز شریف کی تجویز اور مداخلت قطعاً پسند نہیں آئی تھی۔ ان تالے آزما جرنیلوں کے پیچھے ان کا ادارہ نہیں تو اور کون ہے؟ نواز شریف نے شہباز شریف سے سوال کیا۔ اس کے بعد نواز شریف نے چھوٹے بھائی کو ہائیڈ پارک میں جا کر سیر کرنے کا مشورہ دیا۔ جاؤ تازہ ہوا کھا کر آؤ۔ نواز شریف بھلے ہی ایک ڈکٹیٹر کی نرسری میں پھلے پھولے ہوں لیکن مصیبتیں جھیل جھیل کر وہ اچھی طرح سیاسی سبق سیکھ چکے ہیں۔ اگرچہ جب وہ سیاست میں آئے تو ہو سکتا ہے دل سے ڈیموکریٹ نہ ہوں، لیکن سویلین بالادستی پر زور دینے کی ان کی کوششوں کی وجہ سے انہیں 3 مرتبہ حکومت سے ہاتھ دھونے پڑے۔ ایک ریٹائرڈ 3 سٹار جنرل نے ایک بار مجھے بتایا کہ نواز شریف کو اپنا طرز عمل تبدیل کرنے کے لیے کافی مواقع دیے گئے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے طاقتوروں کے ساتھ سینگ پھنسائے رکھنے کا رستہ منتخب کیا۔ اس طرز عمل کی انہیں اچھی خاصی قیمت بھی چکانی پڑی۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ نواز شریف کی پہلی وزارت عظمیٰ کے دوران سرپرست اور ماتحت کے مابین تعلقات خراب ہو گئے تھے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ 1997 میں تاریخی انتخابی کامیابی میں ادارے کی جانب سے انہیں برائے نام ہی حمایت ملی ہوگی۔ مہینوں ہی میں معاملات بگاڑ کا شکار ہو گئے تھے جب نواز شریف نے پہلے جنرل جہانگیر کرامت کو رخصت ہونے پہ مجبور کیا اور پھر 1999 میں جنرل پرویز مشرف کو عہدے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ نواز شریف کی دوسری مرتبہ برطرفی سے متعلق وضاحت کرتے ہوئے جبکہ بغاوت ابھی ابتدائی شکل اختیار کرنا شروع ہوئی تھی، مرحوم جنرل حمید گل نے ایک جملے میں مجھے کہا تھا، اسے کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ دوپہر کے کھانے میں ایک فوجی جرنیل کھائے اور رات کے کھانے میں دوسرا۔ نواز شریف کی سعودی عرب جلا وطنی، 2006 میں جلا وطنی کا خاتمہ، 2007 میں پاکستان واپس آنے کی کوشش، دوسری بار ملک سے بے دخلی، حتمی واپسی، 2013 کے عام انتخابات میں کامیابی، عمران خان اور طاہر القادری کا اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ، پیناما اور اقامہ کا ہنگامہ، سسیلین مافیا والا تھیٹر، ان کی سیاست سے تاحیات نااہلی اور 2019 میں علاج کے لیے لندن روانگی۔ بہت سی داستانیں ہیں اور کم از کم ایک نسل تک سنائی جاتی رہیں گی۔ تاہم 2023 میں مسلم لیگ نون اور نواز شریف دونوں کے سیاسی مستقبل انتہائی دلچسپ موڑ پر پہنچ چکے ہیں۔ چاروں اطراف سے ایک بڑا طوفان برپا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کو عمران مخالف قوتوں کے ساتھ مل کر ایک لنگڑی مخلوط حکومت کی سربراہی دینے پر راضی ہو گئی ہو، لیکن کیا نواز شریف کو چوتھی مدت کے لیے انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت مل جائے گی؟ اس بات کے امکان انتہائی کم ہے۔ ایک تو نواز شریف کو عدالتوں میں مقدمات کا سامنا کر کے گلو خلاصی کرانا ہوگی۔ کیا فیصلہ کرنے والے اپنے ماضی میں لیے گئے فیصلوں پر نظر ثانی کریں گے؟ اس کا جواب تو آنے والا وقت ہی دے پائے گا۔ نون لیگ میں تھکاوٹ کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے پارٹی کسی جنگی محاذ پہ برسر پیکار ہے۔ دسمبر 2000 میں جب شریف برادران کو جلا وطن کر دیا گیا تھا تو پارٹی میں پھوٹ پڑ گئی تھی۔ نواز شریف کی پاکستان سے طویل غیر موجودگی ان کے قریبی ساتھیوں کی قوت ارادی اور صلاحیت کو امتحان میں ڈال رہی ہے، جو شہباز شریف کے ساتھ کام کرنے میں تناؤ محسوس کرتے ہیں۔ شہباز شریف کو اب بے اختیار وزیر اعظم کہہ کر مسلسل تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حال ہی میں نون لیگ کے صف اول کے ایک رہنما نے مجھے کہا کہ شہباز شریف کے معاملے میں پی ایم کا مطلب ہے پروجیکٹ مینیجر۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر نواز شریف مزید چند ماہ تک بیرون ملک ہی رکے رہے تو پارٹی کا صفایا ہو جائے گا۔ نواز شریف اب مریم نواز کو پاکستان بھیج رہے ہیں۔ مریم نواز پارٹی میں اعلیٰ عہدیدار ہیں اور جنرل باجوہ، جنرل فیض اور چند سابق ججز پر مسلم لیگ نون کے خلاف سازش کرنے کے نواز شریف والے بیانیے کو پھر سے زندہ کر سکتی ہیں، لیکن اب
पाकिस्तान के अवाम शरीफों से ऐसा कुछ नहीं चाहते। मईशत के महाज पर काबिल जिक्र कारकर्दगी के लिए दबाव मुसलसल बढ़ रहा है। इल्जाम तराशियों की सियासत चंद दुखी दिल लोगों को कथारसिस फराहम कर सकती है, लेकिन वो भूखे शिकमों की आग नहीं बुझा सकती और ना ही बगैर ईंधन के चूल्हों को रोशन कर सकती है। शरीफों को कारोबार और तिजारत के लिए बेहतरीन मुमकिन टीम करार दिया जाता रहा है, अब वो नाकामी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अगरचे बहुत से लोग ये देख रहे हैं कि हंगामा खेज लहरों में घिरे खतरनाक सफर पर रवाना मुल्क की जानिब पिंडी वाले किस किस्म का रद्द-ए-अमल जाहिर करते हैं। नवाज शरीफ को सबसे बड़े चैलेंज का सामना मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद के अंदर से करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी दोनों ही गालिबन नवाज शरीफ को बैरून मुल्क फंसे रहता देखना चाहते हैं। शहबाज शरीफ इस वक्त वजारत उज़्मा का मजा ले रहे हैं और आसिफ जरदारी बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले इलेक्टेबल्स को पीपल्स पार्टी में शामिल कर रहे हैं। 2023 के अवाखिर में मुल्क में 2 नई ताकतवर कुव्वतें उभरेंगी। पाकिस्तान में नए चीफ जस्टिस आ चुके होंगे और हाल ही में तैनात होने वाले आर्मी चीफ अहम ओहदों पर नई तकर्रियां अमल में लाएंगे। मुस्लिम लीग नून को इन दोनों में से किसी से भी बेजा हिमायत की तवक्को रखकर खुद को बेवकूफ बनाए रखने से बाज रहना होगा। इसे अब अपने पांव पर खड़ा होने की जरूरत है। जारहाना मीडिया और सोशल मीडिया के जंगजू प्रोपेगेंडा वॉर के एक और मरहले के लिए तैयार होंगे। क्या मुस्लिम लीग नून एक जबरदस्त तूफान का रुख मोड़ने की अहलियत रखती है?